حضور نبی مکرم شفیع دو عالم والی کائنات فخر کائنات وجہ تخلیق کائنات احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی کریم بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام ادباً پیش کرنے تو بعد قرآن مجید فرقان حمید دی دو آیات طیبات ایک جگہ تو ہی تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے اور ان آیات طیبات دے مطابق موقع دی مناسبت نال مہینے دی نسبت دے مطابق کی موضوع ہے کہ ولی اور مرشد کی ضرورت اور ولی اور مرشد دا فائدہ موضوع بڑی ہی اہم ہے، بڑا ضروری ہے، بڑا سنن والا ہے۔ اسی اج اس معاشرے دے وچ چل رہے ہیں جس معاشرے دے اندر امام واسطے قانون اور ضابطہ ہے نا، بولو نا، خطیب واسطے قانون اور ضابطہ ہے، گو اسی اس سے عمل نہ کریے۔ سکول ٹیچر واسطے کوئی نہ کوئی معیار، کوئی کلیہ، کوئی ضابطہ ہے۔ ساڈے کول اس معاشرے موجودہ حالات کے اندر اسی کوئی دینی مدرس رکھنا ہوئے پھر بھی معیار اور ضابطہ اور کلیہ کوئی شرطاں ہیں، اور ساڈے واسطے علمیہ ایڈا ہے۔ اس موجودہ دور کے اندر ساڈے کول پیر واسطے معیار ہی کوئی جیڑا ہاتھ سوا رکھ کے پھوک مار کے اڑا دے وے اسی ان دی کرامت سمجھ کے ان دے پیچھے پہ جاتے۔ جس دا خود تعلیمی اور عملی معیار زیرو دے قریب ہے، اسی انہوں زمین تے بیٹھا نالا نہیں سمجھے، اسی آسمانہ دی دنیا تے اڑا نالا پیر سمجھے۔ آج اس مختصر دے ٹائم دے اندر میں کوشش کرانگا باحوالہ آیات طیبات اور احادیث مبارکہ دے مطابق کہ اساں پیر کیوں پھدنے، اس کی بیعت کیوں کرنی ہے، یا پیر دی ضرورت کی ہے، فائدہ کی ہے تے ضرورت کی ہے۔ ایک موضوع ہے، بڑے تعامل دے نال، بڑی محبت دے نال تسا سننا ہے، خطیب سمجھ کے نہیں، عالم سمجھ کے نہیں، صرف ایک طالب علم اور عام یا مبلغ سمجھ کے کہ جو میرے کول گل ہے میں صرف آپ تک پہنچاواں دی فل صحیح معنی وچ کوشش کرساں۔ اردو بھی میں بول لیندا، فارسی بھی ٹوٹی پھوٹی ہوندی ہے، اردو عربی اے بھی میں بول لیندا، تے پنجابی ٹھیک نہیں ہے، تسی سمجھے بھی ہو۔ اور میں الحمدللہ اسے چنیوٹ شہر دا رہائشی بھی ہاں تے میری زبان وہ تھوڑے نہ رل دی ہے۔ میں نے جان گئے چنیوٹ والے کوئی نہیں بھی یہ کیوں مولوی آیا ہے، کدی تقریر بڑی گھٹ ہوندی ہے۔ میں سربوت دے ایریے وچ اس ٹائم خطیب ہاں، شاہ صاحب دا حکم ہویا ہے تے میں آپ دے سامنے ہاں، تھوڑی زیارت دا موقع ملے ہے۔ اللہ تعالیٰ تھوڑی تے میری یہ مختصر جی حاضری بھی قبول فرمائے۔ اے جڑے اسی علمی تھوڑی جی گل کرنی ہے، میرے سمیت سب نو عمل کرنے دی اور ذہن نو قرآن و سنت دے مطابق چلنے دی اللہ تعالیٰ سانو توفیق عطا فرمائے۔ ہن سنو تمہیدی کلمات، اسی الحمدللہ اور ثم الحمدللہ مسلمان کیا ڈبلنگ تھوڑی اور گھٹا آواز تھوڑی جی دے، اسی الحمدللہ مسلمان مسلمان شتر بے مہار نہیں،
سمجھ آ رہی؟ بڑے لوگ اس کو زیادہ جانتے شتر بے مہار کیوں آندے وڈا جانور ہوئے اٹھ ہوئے نا اٹھ اس دی مہار نوک ان دے کنڈ تے سٹ دیتی جاوے نا وہ ساڑی مرضی دا نہیں چلنا اس اپنی مرضی دا چلنا ہے اسی وہ اٹھ نہیں وہ جانور نہیں ہے ساڑی مہار کسی دے ہاتھ سے چاہے ٹھیک ہے جدوں اسی مسلمان پھر اسلام دے تابع ہاں ایویں نہیں گل اسی شتر بے مہار نہیں اسی اسلام دے تابع ہاں مرضی ساڈی چل رہی ہے معاشرے دے اندر بے اسی اسلام تے عمل کم کر دے ہاں اپنی مرضی زیادہ کر دے ہاں حقیقت نہیں ہے اے ساڈی مرضی ہے اے ساڈی جہالت ہے اے ساڈی کم عملی اور کم علمی ہے اس وقت سے اسی اپنی مرضی کر دے ہاں حقیقت نہیں ہے اسی اسلام دے تابع ہاں تے پھر سنو اللہ تعالیٰ نے ساڈے تے ایک کرم بھی فرمایا ہے سانو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات دا تاج بھی دیتا ہے ہاتھی کتنا بڑا جانور ہے لیکن اس نو زیارت واسطے اس نو ویکھن واسطے اسی بچیاں دی بھی اور اپنی بھی ٹکٹ بھر کے ہاتھی نو ویندے ہیں اتنا زخیم الجثہ ہو کے اتنی ٹکٹ اور اتنا بہترین ہو کے اتنا بڑا ہاتھی ہو کے اللہ نے ہاتھی نو اشرف المخلوقات نہیں بنایا ان سندے ہویا پھر سمجھ آ جائے گی شیر اتنی جرات آلہ ہے اتنی پاور آلہ ہے میرے سمیت اگر اتو کوئی بندہ معتبر چدد سے بھی شیر آ رہے ہیں پتہ نہیں کتو آئے اے آپ مست سے ڈال رہے ہیں میرے سمیت سن جتیاں دے اپنے کپڑے یاد نہیں رانے اسی دوڑ جانا ہے ایٹی پاور ہوندے باوجود اللہ نے شیر کو اشرف المخلوقات نہیں بنایا اسی طرح ہی گنتی کرو تے بڑی وڈی لینے آج کل کتیاں نو لوگ بہترین وی آئی پی گڈیاں دے وچ بٹھا کے لے کے جا رہے ہیں غریب نو کپڑا نہیں ملتا کتے واسطے صوفہ بھی میسر ہے اے سی والا کمرہ بھی میسر ہے گڈیاں بھی اے سی والیاں میسر نے او چلیو جتنی قدر بھی کر لو اے کتا اشرف المخلوقات نہیں ہے گھوڑے دی جتنی قیمت لگ جائے کیڈا حسین ہوئے کیڈا سونا بچے جتنا سونا کھیلے اشرف المخلوقات نہیں ہے اللہ نے پوری کائنات دے اندر اے تاج ونڈ کے نہیں دیتا تقسیم کر کے نہیں دیتا یا تا کسی مخلوق نو دے دیو تھوڑا جا کسی مخلوق نو دے دیو اللہ نے اشرف المخلوقات دا پورا تاجی حضرت انسان دے سر سمجھ آگی اتنی انسان دے سر تے رکھی ہے ہن اسی سوچنے ہاتھی ساتو تھلے شیر ساتو تھلے بولو نا یار شیر ساتو نیویں اے گدہ کھوتے جانور جڑی قیمت لگ جائے کتے گھوڑے دی اے ساتو تھلے اس کا مطلب ہے ساڑی کلاس لو نہیں ہے آئیے سب تو افضل کلاس انسان دیئے تو جس کلاس دا سٹوڈنٹ ہوئے سلیبس اور کتابوں اس کلاس دیاں دیتیاں جا دیا پرائمری دا سٹوڈنٹ ہوئے تو اس نو 8ویں 10ویں میٹے دی کلاس نہیں دیتی جاندی پرائمری دا سٹوڈنٹ ہوئے پہلی یا دوسری کلاس یا کتاباں نہیں دیتیاں جاندیاں اسی طرح علی ھذا القیاس ایم اے پی ایچ ڈی تک چلے جاؤ ڈاکٹریٹ تک چلے جاؤ جو اس کا سٹیٹس دوست کا لیول جو اس کی کلاس اس کے مطابق سلیبس اور کتاباں دیتیاں جاندیاں انہیں ایسا سوچنا ہے ساڑی کلاس ساڑا سٹیٹس لیول تھلے نہیں ہے آئیے اللہ نے فرمایا میں تو تاج بھی افضل دیتا ہے اس واسطے تھوڑے واسطے نصاب کلاس قانون قواعد و ضوابط میں کسی انجینئر مفتی مولوی دے ہاتھ نہیں دینے یہ تاج میں دیتا ہے سلیبس اور کتابوں سلیبس اور کتاباں بھی رب دے گا تو رب نے کتاب بھی اعلیٰ دیتی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام رب
رب کائنات نے فرمائے انسان تو اپنے آپ نو عام انسان نہ سمجھی، عام مخلوق نہ سمجھی، پوری دی پوری انگنت مخلوق تیرے تو تھلے، تو انسان ہو کے سب مخلوق تو افضل تے اعلیٰ ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر تیری کلاس بھی اعلیٰ تے افضل ہے پھر تیرے واسطے سلیبس تے قانون تے ضابطہ، تیرے واسطے کتاب تے نصاب میں کسی مفتی یا مولوی یا انجینئر مفسر مدبر مفکر تے ذمہ نہیں لائی، کسی بھی ڈاکٹر تے ذمہ نہیں لائی۔ یا اللہ کی کہنا چاہتا ہے؟ اللہ نے فرمایا اگر تو دیکھنا چاہتا ہے تیرا معیار کی ہے، تیری کتاب کیڑی ہے، تیرے واسطے نصاب کیڑا ہے، تیرے واسطے کوئی نہ کوئی قید و ضوابط ضرور ہونے، یا اللہ ضرور ہونے۔ اللہ نے فرمایا تینوں اگر کلاس افضل میں دکھتی ہے پھر سن تیرے واسطے نصاب یا میرا کلام ہوئے گا یا میرے یار دا کلام ہوئے گا۔ ہن ساڈے کولیں دو کتاباں، دو زباناں کر لو، ایک اللہ دی زبان، ایک اللہ دے یار دی زبان۔ اے ساڈے واسطے کتاب ہے، ساڈا نصاب ہے، ساڈے واسطے اے سلیبس ہے، ساڈے واسطے قاعدہ ضابطہ اے قرآن ہے یا نبی دا۔ ہن اسی انہاں پیراں نو اس قانون چوں باہر کر دیتا ہے۔ میں ایک اپنی اے نہیں کہ میں ویسے ویکھے نال نہ ایک جگہ تے میں موجود آستے اسی پیر سیال خواجہ محمد حمید الدین رحمت اللہ علیہ آپ دا استقبال کرنا، میں شارٹ کر اشارتاً سمجھا کے جا رہا بھی ساڈا ذہن ویکھو، میرے نال جتنے احباب آن سارے مرادان، سارے مرادان، تھوڑا جا تقریباً ایک قلعہ ایک ایکڑ اگے ایک اور استقبال آ اوتھے 70% عورتاں 30% مرادان استقبال واسطے۔ اے پیر صاحب دی غلطی میں نہیں دس رہے، اے ساڈی اپنی جہالت میں دس رہے۔ انہوں نے بھی استقبال کیتا، سبھی استقبال کیتا، پیر صاحب چلے گئے، لالیاں کانفرنس آئی ادوں، شیخ الاسلام کانفرنس آئی، پیر صاحب چلے گئے، انہاں کو کسے پوچھیا بھی یار تسی استقبال کیتا ہے، مولوی بھی استقبال کیتا ہے، تھوڑے وچ عورتاں ہان، تسی نچدے بھی رہے ہو، ڈھول بھی تھوڑے کول عورتاں بھی نچدیاں رہی ہیں، مرد بھی نچدے رہے ہیں، او مولوی صرف پھول تھوڑے جے سٹے ایک بینر بنوایا ہے، پیر صاحب سلامی کیتی ہے، سارے نے دست بوسی کیتی ہے، پیر صاحب اگے آگے، او نچے نچے کوئی نہیں، انہاں دا جملہ سنو، انہاں کیا او مولوی ہے، او خشک مولوی ہا، اس مولوی والا استقبال کیتا ہے، اسی عشقاں والا استقبال کیتا ہے۔ ہن دسو اے انصاف ہے؟ او بولو نا یار، میری تقریر اپنی مسجد وچ بھی انج ڈاڈی ہوندی ہے، اے تے میں شروع کر رہا نا، سانوں ہی سیدھا بولنا پونا تے تاں عوام سیدھی ہونی ہے۔ سچی پیران دا نام لگیا کوئی پیر ہوئے، میں سارے پیران غلط نہیں کہہ رہا، جیڑا معیار اسلام تے آ جاوے ساڈے سر دا تاج ہے، جس اسلام دا ککھ نہیں رکھیا ہو ساڈی بچیاں دی دھول ہے۔ ہر پیر نو سلام نہیں ہے، غلط جملہ ہی، ہر پیر نو سلام نہیں ہے، پیر اس نو سلام ہے جیڑا یا قرآن دی پاسداری کردہ ہوئے یا نبی دے فرمان دی پاسداری کردہ ہوئے۔ یا قرآن ہے یا نبی دا فرمان ہے۔ میرا موضوع دسو کیے پیر دی ضرورت ہے، پیر دا بولو نا فائدہ، پیر دی ضرورت ہے، پیر دا پیر دی ضرورت ہے، پیر دا فائدہ۔ ہن سنو قرآن پھر حدیث مبارکہ پھر ایک ولی دی گل، او ساڈے اس فائدے واسطے بھی سانو پیر کنج دا پکڑنا چاہیے اور دوسرا پیر کس واسطے اسی پھڑنا ہے۔ ساڈے معاشرے وچ پیر پکڑیا جاندا ہے، سر پیڑ ہوئے پیر صاحب انج دا دم رکھو نا پچھلی زندگی سر دی پیڑ نہ چڑھے۔ اے سنیا ہے دعا مقصد ہے ساڈی مجھ دودھ صحیح نہ دیندی ہوے نا پیر صاحب دے قدمی بہ جاندے ہاں، پیر صاحب انج دا دم رکھو نا مجھ بڑا دودھ دے یا مجھ بیمار کھوتا بھی بیمار ہو جاوے اسی پیراں کول دعا کرویندے ہاں، ساڈا معیار بن گیا ہے۔ اگر ساڈی دکان ہے گواٹی او جی دکان ساڈے نال بنا لئیے، ساڈے ڈھڈ پیڑ ہونی ہے، اسی پیر دے بوئے تے چلے جانا ہے، پیر صاحب انج دی دعا کرو میرے نال والے دا بیڑا غرق ہوئے تے میری دکان انج دی قیامت تک چل دی رہے۔ اے ساڈے کول معیار ہے،
لیکن اس واسطے پیر ہوندا ہی نہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، خالق کائنات نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا بے شک وہ لوگ ان الذین قالوا جن آکھیا ربنا اللہ کہ ساڈا رب اللہ ہے۔ بولو نا اے آنکھاں تک ہی رکھیا ہے؟ نہیں، آنکھاں تک تو رکھنا ہی نہیں، اگر اللہ نے فرمایا کی کرنا ہے، اور اللہ دے محبوب نے بھی فرمایا کینج کر کے رکھنا ہے۔ میرے سمیت اسی سارے آخدے ہیں ساڈا رب اللہ باہر نکلنا ہے، میں اگو کوئی مینو پھٹیک پہ جانی ہے، مینو اللہ بھول جانا ہے، میں اکنا پیسہ ہی سارا کو جائی ڈنڈی مار لا، یہ قرآن تے عمل نہیں، بولو نا یہ قرآن تے عمل ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام رب کائنات نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ اللہ نے فرمایا وہ لوگ جنہاں آکھیا کہ ساڈا رب اللہ ہے صرف آنکھاں تک نہیں رہے، اللہ نے فرمایا استقاموا، پھر اس آنکھاں تے پکے بھی رہنے، آخری ساواں تک انہوں نے اللہ نو جتایا نہیں، دسیا نہیں اللہ تو جان دے، صرف لوگاں واسطے دسیا لوگو میں جنگل وچ بھی ہوواں تاں بھی میرا رب اللہ ہے، میں بازار چواں وچ تاں بھی میرا رب اللہ ہے، میرے سامنے لکھاں کروڑاں ارباں دا خزانہ بھی ہوے تاں بھی میرا رب اللہ ہے، میں مسجد وچ ہوواں تاں بھی میرا رب اللہ ہے، میں منبر تے ہوواں تاں بھی میرا رب اللہ ہے۔ اللہ نے فرمایا استقاموا، استقامت تو چکر یا رب العالمین کی ہوے گا؟ اللہ نے فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ نے نہیں فرمایا صرف استقامت کر یا رب العالمین پھر ہوئے گا کی؟ اللہ رب العزت نے فرمایا استقامت تو کر، استقامت دے کئی اقوال آئے نے، علماء روح المعانی دے اندر بھی ضرور آیا ہے۔ آقا علیہ السلام دے غلاموں لجپال پیر محمد کرم شاہ رحمت اللہ علیہ آپ نے حضرت بکر صدیق دا قول بھی اس جگہ تے ذکر فرمایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا قول بھی آپ نے ذکر فرمایا، انہاں سارے دا قول سے جگہ تے جمع کر کے میں آپ دے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ استقامت مراد کی وے آقا علیہ السلام دے غلاموں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا قول بھی اسی استقامت ہے، حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا بھی قول اسی استقامت ہے۔ میں انہاں سارے دا نچوڑ کر کے سامنے رکھاں کہ سارے دا مقصد کی وے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تو لے کے پیر محمد کرم شاہ رحمت اللہ علیہ تک آپ نے فرمایا استقامت دا مطلب ہے کہ جس آکھیا میرا رب اللہ ہے وہ گھر بھی ہوئے تے اللہ دی نافرمانی نہ کرے، بازار چوے لوگاں نو ویکھ وکھا کے اللہ دی نافرمانی نہ کرے، او چودراہٹ دی کرسی تے بھی بیٹھ جاوے پھر بھی اللہ دی نافرمانی نہ کرے، او صدارت دی کرسی تے بھی بیٹھ جائے پھر بھی اللہ دی نافرمانی نہ کرے، او وزارت دی کرسی تے بیٹھ جائے پھر بھی اللہ دی نافرمانی نہ کرے، او جنگل چوے ان دے سامنے سارا کچھ حرام ہوئے آسے پاسے ویکھ کے اے نہ کہ لوگ نہیں ویندے پے میں حرام کھا لواں میں چوری کر لواں، گھر ہوئے تے بیٹی واسطے بھی انصاف، محلے واسطے بھی انصاف، بہن بھائیاں واسطے بھی انصاف، ماں باپ دا بھی ادب ہوندے کول ہوئے، ہمسایاں دا حق بھی پورا ادا کردا ہوئے، بیٹی دا حق بھی نہ رکھدا ہوئے، معاشرے دے وچ ناپ تول دی کمی بھی نہ کردا ہوئے۔ اے استقامت دا مطلب جے میں مختصر دسیا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا جدو انہاں چیزاں تھی عمل کر لویں گا تتنزل علیہم الملائکہ، پھر عام ملائکہ نہیں اللہ دی رحمت فرشتیاں دا نزول ہوندا رہے گا۔
مختصر دسیا ایک نا صدری روایت بھی میں تھانوں سنانا چاہتا اس نو تساں آپ دے کول ایک بندہ آیا آخدہ حضور میں آیا آپ دے کول سبق لویں کوئی نصیحت مینوں کرو کوئی سبق دیو تاکہ میں اس تے عمل کروں آپ نے فرمایا اگر سبق لینا ہی اور عمل کرنا ہی دس دا میں عمل تو کر لویں اس نے کہا جی ضرور آپ نے فرمایا اللہ نو اپنے تو چنگا سمجھنا اے تواڈے میرے سمیت سمجھے اس سے یا کوئی نہ عملہ نہ سی کریے نہ کریو وکری گل ہے سمجھے اللہ نو اپنے آپ تو چنگا یا کوئی نہ افضل ہے یا نہیں ہے ایسی نہ بھی سمجھے سمجھنا بھی چاہیے لیکن زبانی نہیں سمجھنا چاہیے عملی بھی سمجھنا چاہیے آپ نے فرمایا اللہ نو اپنے تو افضل سمجھ نہیں من نہیں اس آکے ایک کوئی سبق یہ تو میں اگے پکایا ہے آپ نے فرمایا بیلیا مڑ پکا نہیں پکا اس آکے حضور ہے میرا بڑا پکا ہے آپ نے فرمایا باہمیں پکا ہے باہمیں کچا ہے پہلی بار سبق ہی ہوئے وہ بڑا حیران پریشان اس آکے چنگا پیر سمجھیا چنگا نیک سمجھیا نصیحت ویکھو کیڑی کیتی جیڑے اگے سانو آمدا ہے بچہ جاوے نا مسجدے یا سکولے تے استاد سبق دے وے تے بچے نگے آمدا ہوئے اس گھر جا کے دسنا ہے استاد نو بھی اتنا ہی آمدا ہے جتنا مینوں آمدا ہے ایویں نہیں گل اس آکے سرکار سبق میں نگے آمدا ہے آپ نے فرمایا آمدا ہی تے پکا مہینے تو بعد آ کے سناویں یہ پکا ہویا تے اگلا سبق تاں دے سا ٹھیک ہے جی او دل برداشتہ اوکھا سوکھا گھر آ گیا مہینے تو بعد گیا اور جا کے آکھیا حضور میرا سبق پک گیا ہے آپ نے فرمایا اچھا مہمان ہیں کمرے میں چھپو کھانا کھاندے ہیں اس تو بعد انشاءاللہ تعالی تینوں اگلا سبق دیسا اس آکے جی ٹھیک ہے مختصر ہو چلا گیا کمرے دے اندر کھانا کھادا آپ نے پیر صاحب نے بھیجیا کھانا ایک سجی روٹی تے ایک باسی روٹی ایک دو دنوں دی پرانی ایک تازہ روٹی آپ نے ان دے نال بھیجی خادم نے آکھیا جا دے آ جدو روٹی پہنچی ہے نا آپ نے ایک فقیر بھیج دیتا اس نے آکھیا جا اللہ دے نام تے روٹی مانگ اے خدا را استعمال کریا ہے یہ ساری زندگی دا حصہ ہونا چاہیے وکھیا ہے روحانیت دل وچ کیویں ہوندی ولی اور مرشد نوی مخلوق پیدا نہیں ہوندی پیدا ہو کے گھٹ آئے ایتھے آ کے بنیں کیویں بنیں انجی بنیں جویں قرآن آکھیا یا نبی دے فرمان آکھیا اس آکے جی ٹھیک ہے سبق پک گیا کھاندے کھانا فقیر گیا اس آکے اللہ دے نام تے روٹی دے وہ سوچی پہ گیا سجی دے ماں تو بھکھا مرداں بے دے ماں تو سبق کچا نکلدا ہے نہیں سمجھ آئی دو روٹیاں نا سجی دیواں تازی روٹی میں دیوں نو دے دیواں بے میں گھر کدی بھی نہیں کھادی تے اے تو میں بھکھا مرساں تے یہ اگر بے دیواں تے گل بھی ماڑی ہے چنگی نہیں ہے سبق نہیں صحیح پکا بس آگے چلو خیر ہے فقیراں نو کسے ہوری بو ہے تو تازی روٹی مل جائے گی میں کل پرسوں والی روٹی اس فقیر نو دیندا آپ سجی کھاندا او اللہ دے نام تے پہ منگدا ہا اونوں روٹی دتی باسی آپ کھادی تازی پیر صاحب دے کول حاضر ہو گیا حضور کھانا کھا لے آپ نے فرمایا کیویں کھاتا ہے اس آکے کھانا کھان لگے فقیر آئے اس پکھیا اللہ دے نام تے روٹی دے میں اللہ دے نام تے آپ نے فرمایا کیڑی دتی ہے اس آکے میں دو تین دن دی باسی روٹی دتی ہے آپ نے فرمایا چلیا سبق کچا ہے پکا نہیں اللہ دے نام تے تازی دیویا میں تینوں مننا ہاں تو رب نو اپنے روٹی دیتی ہے کل پرسوں والی تو اللہ نو اپنے تو افضل سمجھیا اندہ مطلب ہے استقامت اس دا نام ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لجپال نبی دی بارگاہ وچ جدو اعلان ہویا جنگ واسطے سامان دیو استقامت اور استقلال اس دا نام ہے سارے دا سارا سامان دے کے آکھیا جدو رب آکھیا ہے نا تے دینا بھی تم رب ہے نا اس وقت استقامت اسی کدی استقامت کیتی
بولو نا یار یقین بننا پیرا کو جانا ثواب بھی ہے فائدہ بھی ہے. میں حدیث مسلم شریف دی اور مشکات شریف دی کتاب الادب دے اندر میں آپ کے سامنے رکھ دا فائدہ بھی ہے ضرورت بھی ہے. رازق پیر نہیں ہے. رزق دی کمی ہو جائے تو پہلے ڈائریکٹ اللہ دی بارگاہ میں التجا کرو گڑ گڑاؤ نہیں بندہ گنہگار جو اس سے پھر کسی نیک بندے دی بارگاہ میں جا کے وسیلہ پیش کرو رب مان بھی جاسی اور کم بھی کر دی. ماں پہ انہوں ناراض کر کے پیران دے بوئے تے بہ جائے. بولو نا یار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں رب کائنات نے فرمایا استقامو تو استقامت کر پکی گل کر رب تیوں تیرے سامنے کان بھی ہوئے پھر بھی رب ہوئے جی میں بلال نے کیتا ہے. بول دے رہو میرے نال انشاءاللہ گل نیڑے پہنچن والی. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں جی میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے سامنے جتنے کوڑے آ گئے جتنے پتھر آ گئے جتنیاں مارا آ گیا جو کچھ بھی آیا ہے آپ نے زبان تے ایک لفظ تو علاوہ کوئی لفظ نہیں بولیا. انہوں استقامت آختے نے میرا موضوع نہیں ہے میں صرف اشارہ کر کے سمجھانا چلے ہو. اگر اللہ تعالیٰ تینوں تے مینوں پیدا بھی کر دے تے تیرا میرا رزق پیدائش تو بعد نہیں اللہ نے لکھیا تو تے میں ماں دے پیٹ دے اندر سے تاں اللہ رب العزت نے تیری میری پوری زندگی جنت تے جہنم اچھا تے برا چنگا تے ماڑا رزق جتنا جونا ہے پانی جتنا پینا ہے دودھ کتنا پینا ہے کی زندگی وچ بیتنی ہے اے ساری اللہ رب العزت نے تیرے تے میری پیدائش تو پہلے ہی ماں دے پیٹ دے اندر ہی لے کے ساڈے گلا دے اندر پا دیتی ہے. پھر استقامت کا رزق بھی اللہ دیندا ہے اولاد بھی تو اللہ ہی دیندا ہے سارا کچھ جیتا رب دیندا ہے. تو پکا ہو جا کہ رب ساڈا رب ہے تیری جان اللہ دے نال تے چلی جے ڈاواں ڈول نہ ہو رب دی بارگاہ وچ اپنی جان دا نذرانہ دے قیامت تو بعد بھی تیرا بھی نام چلے گا تیری نسل دا نام بھی چلدا رہے گا. ٹائم تھوڑا نے نعریاں تے ہن ٹائم تھوڑا نعریاں دا ہاتھ ہولا رکھو ٹائم تھوڑا ہے سوا تک کونی ہے نا 21 منٹ رہ گئے 19 منٹ ہے تے اے تسی نا صرف سنو سانو پتہ چلے ہن سنو پیر دا فائدہ کی ہے تے ضرورت ہن میں شارٹ کٹ آپ نو سناؤں. اے پچھلی گل تمیدی اس واسطے کیتی ہے سانو معاشرے وچ پتہ چلے بھی پیر واسطے بھی کوئی معیار ہے. آئے مصلی واسطے اسی خطیب امام رکھنا ہوئے نا کڑی جوابہ میں ساڑھے واسطے امتحان لوان والا وہ ہوندہ ہے جنہوں استنجے دا بھی تے وضو دا بھی پورا پتہ نہیں ہوندہ اس بندے کو پوچھو انج دا امتحان کدی پیر کو بھی لمے سمجھ آ رہی جس شریعت تو روزانہ ہو کٹتا ہے کدی داڑھی کوئی نہیں پوری کدی لباس پیر دا کوئی نہیں پورا کدی وہ نماز آخدا ہے میریاں اتھے ہوندیاں ہی نہیں ہیں میریاں تا مکہ مدینے ہوندیاں مریدہ نے بھی نماز دا حکم نہیں دیتا اسی انہوں ولی بھی سمجھ دیا حاجت روا بھی سمجھ دیا چنگے تو چنگا نیک بھی سمجھ دیا چلیا سوچ اس پیر واسطے بھی اللہ دے رسول نے قانون رکھے یہ قانون ہی نہ ہوندہ آل بیت ہی کسی دی داڑھی نہ ہوندی کوئی نمازی نہ ہوندہ کوئی اللہ دے راہ تے جنہ دیوان والا کوئی نہ ہوندہ اپنے بچے چھوٹے بڑے کو ہاون والا کوئی نہ ہوندہ ایک قانون ہی دستا ہے چلے ہو یہ استقامت کرنی تے انج کر جی میں حسین کربلا دی سرزمین نمازاں تے روزے تے قرآن ایڈا چھٹدا ہوندا امام حسین ہوتا بچپن چی جنتی نوجواناں دی سرداری پہلے مل گئی جنت بھی مل گئی صرف جنت نہیں ملی جنت صدارت بھی مل گئی بولو نا بادشاہی بھی مل گئی انہوں کربلا وچ آ کے کرنے دی کیڑی لوڑ آئی اس دسے آئے چلے ہو آج تو بعد قیامت تک بڑے بڑے پیر ہونے نے بڑے بڑے نے آکھنا میں مرشد ہاں لیکن انہوں منیا ہے جیڑا حسین ورگا اپنا سب کچھ قربان کرن واسطے تیار بھی ہوئے ان سنو ان دی ضرورت خواجہ امام با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ آپ دے کول ایک مرید آیا اوسا کیا حضور میں ایک سوال کروں اے سوال تسی اپنے کسی جہل پیر تے کر کے بکھیا مریداں تھوڑے کٹ کٹ کے درگت بنا دیں بولو نا
اپنے پیراں کولو نا مسئلے پوچھے کرو غسل دا فرض کی نے مسئلے پوچھے کرو طلاق دا مسئلہ ہوئے تے کدی پیراں کول گئے ہو بولو نا گئے کرو پیر ایندہ ہی بناؤ نا جیڑا عالم بھی تو ہوئے پھر سواد جیل پیراں کی تھوڑا مسئلے دسنے امام باجدید بستامی رحمت اللہ علیہ آپ دے کل مرید آیا حضور میں آیا ایک سوال ہے آپ نے فرمایا کر کیوں ڈردا ہے اس کا سوال ہے وے میرا حق تھوڑے تے کی ہے تھوڑا حق مرید تے کی اے کسے پینو کر کے لکھیا ہے اے مریدہ ہی تھوڑا کوٹ کوٹ کیا کرنا ہے دفع ہو جا تو پیرہ کو نہیں ہو جا سوال کردا ہے سارا ہی حق پیر دا تیرے تے تیرا پیر تے کوئی حق غلط کیوں نہیں آپ مسکرائے غصے نہیں ہوئے آپ نے فرمایا اپنا سوال دہرا اس کا کیا حضور سوال ہے وے میرا حق پیر تے کیے پیر دا حق مرید تے کیے آپ نے فرمایا بڑا سوال ہے میں جواب دینا لیکن پہلے میرا خط بادشاہ لے کے جا کی کرنا ہے خط لے کے جا آپ نے خط دیتا اس بندے نے پکڑیا گھر نہیں دسیا بڑے دنہ دی مسافت آئی پیدل جانا اس گھر نہیں دسیا خرچہ نہیں دیتا اتھوئی پیر کو لو خط لیا لے کے سیدھا بادشاہ دے کھولو بادشاہ بھی دیکھا اس کو استقبال کیتا کر کر کے اس بہترین مہمان خانے میں ٹھہرایا تو اس خادم دیتے ایک مرد تے ایک عورت اس آکین دی خدمت کرو اے جو چاند ہے وہ کھواؤ جو پیند ہے وہ پیواؤ آپ نے بولنا کہ جی ٹھیک ہے وہ مرید بھی بہ گیا جیڑا اندہ خادم اس مرید دا تے ایک بھی جیڑی بادشاہ نکرانی رکھی آئی وہ بڑی حسین و جمیل آئی وہ بھی آگئی باورچی کھانے وچو اس اندے کل پوچھا جی کی کھاسو کی پیسو اسا کہ میں تھکاں میں نو کعوہ دے میں تھکاوٹ لے جاوے اسا کہ جی ٹھیک ہو گیا کعوہ پکان لگی اس مرید دا دل ہویا خراب نیت ہو گئی استغفر اللہ کے کرو ہر جگہ تے سبحان اللہ نہیں چل دی کوئی جگہ دعا لی ہوندی ہے آمین آکڑا ہوندہ کوئی سبحان اللہ نہیں ہوندی ہے کوئی استغفر اللہ لی ہوندی ہے سوچ سمجھ کے سبحان اللہ کے کرو اکو استغفر اللہ او پی مرید نیت خراب ہوگی عورت ویکھی بڑی سونی ہے تے جوان بھی ہاں اس جناب یہ کیا اس نے نکرانی نے سارے دروازے کھڑکیاں بند کر اس انہوں بھی سمجھ آگے بھی اندھی نیت ہوگی خراب اس سارے دروازے کھڑکیاں کیتے بند وہ جڑا نکرہ وہ باہر نکل گیا ہاں وہ نکرانی جدو بند کیتے سارے دروازے ساریاں کھڑکیاں اے جناب دی مرید اور اٹھے اٹھ کے اس عورت لپکے جویں ہاتھ تھکے کیتا ہے اجے ہاتھوں دے جسم تے لگا نہیں سامنے امام باجدید بستامی آ گئے اب ولی ہوئے مرشد کیوں بنایا جاندہ ہے او میں اس جگہ تے دس لیں امام باجدید بستامی رحمت اللہ علیہ اس مرید وچکار عورت دے درمیانے دعا دے درمیانے جا کے مرید المو کر کے اندن او جلیا مرید میرا تے کامی ہو جائے نہیں سمجھ آئے مرید میرا تے کام میرے ہوندیا تو کام انہیں غلط کریں جس واسطے مرشد بنایا جاندے اس تے پسینے چھوٹ گئے باجدید بستامی رحمت اللہ علیہ انہوں اٹھایا آپ غائب اپنی جگہ تے وہ مرید نہ کوئی کھاتا نہ پیتا پسینے چھوٹ کے ڈر گیا پیر دے سامنے جبل مار بیٹھا واپس آیا خط دا جواب لے کے صبح اٹھ کے جدو واپس آیا کچھ دنہ تو بعد پیر صاحب دے سامنے سر جھکا کے بیٹھے آپ نے پوچھا مریدہ ہون تس تیرا سوال کیے او سکا جی سوال تو میرا ہوا یہ کہ میرا حق مرید پیر تے کیے کہ پیر دا حق مرید تے کیے آپ نے فرمایا میرا حق کے ہاں جیڑا تو ادا کیتے میں تینو خط دیتا ہے تو مشورہ نہیں لیا نہ نہیں کیتی گھر نہیں دسیا سدھا بادشاہ کو خط لے کے گیا ہے اے ہاں میرا حق تو ادا کیتے تیرا حق میرے تے ہاں تو گناہ کردہ ہوئے تے مرشد کامل ہوئے اس واقع بچا لوے میں تیرا بھی حق ادا کیتا ہے تو میرا بھی حق ادا کیتا ہے پیر ڈیڈ پیر واسطے نہیں ہوندہ سر پیر لامان واسطے پیر نہیں ہوندہ ہے گولیاں بھی کم کر لیں دیا ٹیکہ بھی کم کر لیں دائے ماجنو ٹھیک کران واسطے مرشد نہیں ہوندہ ایک دنیا داران دے کاروبار ختم اور تباہ برباد کران واسطے مرشد نہیں رکھیا جاندہ مرشد پکڑیا جاندہ ہے میں آج ہی پڑھ کے آیا پیر بناؤ اس واسطے کہ تھوڑی دل دی دنیا ایڈی آباد کرے تھوڑا سدھا تعلق رب دے نال جوڑ کے رکھ دے
سمجھ آ رہی ہے جی؟ میں ایت مبارکہ پوری پڑھی نہیں نا اوتے جامد میں تاں چھوڑی بھی ٹائم تھوڑا میں بھی شارٹ کر دسیے بھی مرشد کیوں بناونا سبق یاد کرو مرشد کیوں بناونا کسے پیر دی بیعت کیوں کرنی ہے غصے ہو یا نہ ہو پیران دے گھر دے چلے مریدان دے جیباں تے پلدے ہوئے پھر اللہ علی گل نہیں لبتی علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہیں آپ دے کول ایک پیر صاحب آنا پیر دا مرید دورو آیا اسا کیا حضور 100 روپیہ قرضہ چڑھ گیا کتنا اس ٹائم وہ لکھاں تو بات تھا ادھارا لے کے کرایہ آیا دعا کرو میرے وقت لگ جائیں کاروبار چنگا ہو جائے قرضہ بھی لے جائے تے میری بیٹی دی شادی ہے ان دا بھی خرچہ میں چاہنا ہے ان دے کل 10 روپیے آن مرید کل او پیر صاحب نو دعا دا نظرانہ دیتا مرید چلا گیا علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ بے کے مسکرون لگ پہ ہس پہ پیر صاحب پوچھے خیر ہی تو کیوں ہسے ہیں او جا کے ہسے ہاں میں تیری ذہانت تے بھی او تیرا کھپدا اگے پہ ہے بھی میں مقروض ہاں بیٹی دی شادی کرنی ہے او اگے جدو آیا 100 روپیے دا مقروض ہاں ہون گیا ہے 110 دا مقروض ہے تیرا کی فائدہ ہویا این دی گل ہے اسی پیران تے جانا ہوئے نظرانہ ادھارا لے کے بھی چلے جاندے ہیں مسیطے آنا ہوئے تے پھٹے پھٹے 10 روپیے جڑے دکان تے نہ چلے مسیطے گلے پاؤ ایسا دا ایمان ہے ڈر لگے 1000 بار لگے سیدھی گل ہے امام مسجد دا خطیب ہے مسجد دا میں کئی باری ویکھیا 10,000 روپیے او ہوندے جڑے دکان تے چلدے ہی نہیں ایو جا نوٹ کدی پیراں نو دے کے بھی کھاؤ فوراً منہ تے نہ لگی تو میرا نا چ وٹیا ہے جویں جھلیو پیران واسطے مخلصاں اس تو بعد اللہ واسطے مخلص ہو جاؤ 100 روپیہ بندہ ہفتے بعد مسیطے دے وے اے زمنان گال کر رہا ہے میں نے آکھیا کسے نہیں پتہ انتظامیہ اس سے لیے تھے میں کسے نہیں آکھیا ویسے میرا عام طریقہ ہے بے ہفتے دا سی 100 روپیہ دے وے 200 کتنا سارا گھاٹا اگلی گل میں تاں سناونی انشاءاللہ ٹائم ہو ٹائم تے میں چھڑساں کتنا سارا گھاٹا ہے کوئی گھاٹا نہیں ہے مہینے دا مثلا 4 یا کدی کدی 500 بننا ہے کدی 5 جمعے بھی آ جاندے 500 مسے بننا ہے یا 400 بننا ہے لیکن اگر 100 بندہ ہوئے تو ہکو 100 روپیہ دے وے جیڑے اگے 500 دین دے نا ان واسطے درس نہیں وہ دین دے رویں ہاں جیڑے گھاٹ تے ہاتھ رکھے نا ان واسطے درس تے 10 12 ہزار بندہ یا نہیں بندہ آج کل تے مسیطاں تے بھی انہاں معافی نہیں دیتی مسیطاں تے بھی ٹیکس انج لا کے رکھیا انہاں نا انج لا کے رکھیا انہاں نا بھی پاکستان اکھاتا ہی مسیطاں ہیں اللہ بچاوے اللہ سانو سیدھے راہ تے لاوے تو موڑ ساڈے حکمراناں نو سیدھے راہ تے کچھ اسی بھی تے ڈنڈی ماران تو نہیں نہ جاندے مرجی ہو جائے اسی ہو جائے تو کوئی نہ کوئی آنا ہی ہے نا حدیث مبارکہ ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا جدو زنا عام ہو جاوے زکاة نہ دیتی جاوے لوگاں دا حق کھاتیا جاوے ظلم ود جاوے او تو 2 شیاں ضرور ہوندی ہیں ایک بارش نہیں ہوندی دعا حکمران ایک نہیں ہوندا ظالم حکمران ہوندا ہے اسی ہر بندہ اپنا محاسبہ کریے اپنے گھر دی اصلاح کریے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں حدیث بارکہ سنو کہ مرشدہ فائدہ کیے اگلے میں دسیے ضرورت کیے حدیث بارکہ مسلم شریف دے اندر بھی موجود ہے کتاب الادب دے اندر اور آقا علیہ السلام دے فرمان مشکات شریف دے اندر بھی موجود ہے لجپال نبی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا پہلی امتہ یعنی بنی اسرائیل دے وچوں ایک بندہ اپنے گھروں نکلے آئے نکل کے کسے بیلی برا دوست نے ایک بندے ولی اچھے بندے دے نال محبت کردہ ان ملن واسطے جا رہا راستے دے اندر اللہ نے فرشتہ بھیجیا بندے انسان فرشتہ راستے میں بندے دی شکل چاہ کے کھڑا ہو گیا جدو فرشتہ کھڑا ہے بندہ جا رہا ہے انہیں سلام کیتا ہے انہیں جواب دیتا ہے انہیں روک لیا فرشتے نے انسانی شکل چاہ انہیں پوچھا اینا تریدو کتھے جاؤں ہے کیوں جاؤں ہے او ساکہ فلانی بستی دے بندر ایک اللہ دا نیک بندہ راندہ ہے اللہ دا بیلی راندہ ہے اللہ دی شریعت دی پاس پاری کرانا راندہ ہے اللہ دے قرآن تے مکمل کران عمل
عمل کرن والا رہندا ہے لجپال نبی دے فرامین تے صحیح عمل کرن والا اوتھے رہندا ہے جیڑا دن رات اللہ اللہ کردا ہے اللہ نبی یاد کردا ہے رسول اللہ دی بالکل موجود ہے میں اندے ال جاواں فرشتے پوچھیا دس کیتا ہے کوئی تیری اندے تے نے کیے یا اندی تیرے تے کوئی نے کیے کوئی احسان کیتا ہے کوئی قرضہ لینا اندے کولو کوئی اندے کول کام نہیں ہو سکا نہ میں قرضہ لینا نہ میرا اندے تے کوئی احسان ہے نہ کوئی میں بقایا لینا ہے نہ کوئی لین دین دا معاملہ ہے او سکے تے پھر جو کیوں ہے اس واسطے جاندا ہے اس واسطے اللہ دا نیک بندہ ہے اللہ دے نال محبت کردا ہے اللہ اون دے نال محبت کردا کوئی شے لے میں اس واسطے نہیں جاؤں کہ میرا مقروض ہے میں اس واسطے نہیں جاؤں کہ جاواں دے نال میری کوئی بلے بلے ہو جائے گی میں صرف اللہ دی خاطر اس بندے نال محبت کردا ہاں او اللہ دا محبوب بندہ ہے اللہ دا پیارا ہے او نے اسلام تو ہٹ کے عمل کبھی بھی نہیں کیتا میں اس واسطے جاؤں فرشتے آکھیا پھر سن میں مجھے بندہ نہیں میں انسان نہیں ہوں میں فرشتہ ہوں اللہ نے مینوں بھیجیا تیرے واسطے ہے کہ جویں تو اس بندے نال محبت کر لے اس بندے دی وجہ تو اللہ ہن تیرے نال محبت کردا ہے سوچو اللہ دے نیک بندے نال محبت کرنے دا فائدہ اور ضرورت ہے فائدہ اے وے کہ دل دی دنیا دربار تے جا کے آباد ہوئے جیب خالی نہ ہوئے دل بھری جاوے کوئی شریعت دا سبق ملے آج کل جنہ پیرانو پتہ ہی کوئی شریعت دا انہا کدی بھی مرید تے نماز روزہ حج زکاة دی سختی کیتی ہوئے تو میں نو دس باشران شریع طور تے بالکل گوڑن انہاں دا تے کم ہی ہو رہا ہے جلیا میرا جے فیض لینا ہی نا بانڈا سونا لے کے آمین نہیں سمجھ آئی میلا بانڈے بیچو پیسے تھوڑے ہون بانڈا گندہ لے کے جاؤ جن جو کنو تسا دودھ لینا ہوئے اس بھی اکنا پاگل تنو دو ڈیڈا چنگا بھامے تو لینے تیرے پیسے لگنے لیکن اس دودھ اس بانڈے بیچ اس برطن میلے دے بیچ میں دودھ نہیں دینا سکنا کیوں نہیں دینا سکنا جلیا پہلے طریقہ ستا کر اے برطن تیرا گندہ ہے میں دودھ چنگا دے بیچ نہیں پالا پیریو جا پکڑو بھامے گندہ بھی ہوئے اوتھے جا کے برتن بھی صاف کرے تے برتن وچ نور بھی پا کے دے مہربانی سمجھ آگی پیر اور مرشد دا فائدہ ہے وے کہ سانو اللہ دی محبت ملے اللہ تے رسول دے نال سانو جوڑے اس پیر دی نظر ساڈے جیب تے نہ ہوئے او ولی نہیں ہو سکدا ان دی نظر پوے تے جیب دے پیچھے لکیا چھپیا دل ہوئے ان دے اوتے نظر پا کے آکھے او جلیا اس نو آباد کر استاد جی پیر صاحب کیویں آباد ہونے ایتھے اللہ دا ذکر کر رسول اللہ دا ذکر کر جدوں عبادت بھی کرے گا ریاضت بھی کرے گا حرام تو بچے حرام صرف زبان دا حرام نہیں ہے کنا دا بھی حرام ہے اکھاں دا بھی حرام ہے ہتھاں اور قدماں دا بھی حرام ہے اس پیٹ دا بھی حرام ہے اس نک دا بھی حرام ہے پورے جسم دا حرام ہے نہ کسے تے بری نظر پاوی نہ کسے دا حق کھاوی نہ کسے تے ظلم ہاتھ نال کری نہ بری جگہ تے قدماں دے نال چل کے جاوی نہ بری نظر کسی ماں بہن تے پاوی نہ کسے دا لے کے حق کھاوی نہ ہمسایہ کھاوی نہ بیٹی اور بہن دا کھاوی اے سارا کام تو کر کیا تیرے دل تے پھر نورانی نظر میں پاواں گا جدوں بندہ صاف ہوے نظر پیر دی پوے تے با یزید مستامی بھی بن سکتا ہے باو سلطان بھی بندہ گندا تے رکھتے بھی گندا تے پھر پیراں تے سانو کدی نہیں آکھیا بھی یار تو نماز اج نہیں پڑھی بولو نا چستا ہے جویں پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ راستے دے اندر غیر مقدہ سلطانان پڑھیاں پیران دا پیر آ گیا جلے آ یاری ساڈے نال تے ساں دیے سلطان چھوڑے
پیر بناؤ انہاں دی سیرت تے عمل کرنے والا ہوئے استقامت والا ہوئے الیکشن ویکھ کے وزیر ویکھ کے ڈنڈے والا ہے تے دربار کی رہی اوقاف دے وچ نہ چلا جائے اگر چینج ہو جاوے تے سمجھ لو اے پیر پیر نہیں ایتھے سبحان اللہ تھوڑی ہوئی ہے ڈاڈی لگی ہے تے تاں بھی سبحان اللہ آکھو گل ہو جیڑی سیدھی ہوئے سانو وہ چاہیدا ہے قالو ربنا اللہ جیڑا آکھے اللہ ساڈا رب ہے ایتھے روک نہ جاوے استقامو پھر اس تے استقامت بھی رکھے پھر ہونا کی رب نے فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ مضارع دا سیدھا علماء جان دے نے صرف یہ نہیں پوچھتے ایک والی اللہ دیا رحمتہ دا نزول ہوئے گا یا فرشتے نازل ہوں گے نہیں ہوندے رہیں گے مر بھی گیا ہے تیرا پھر اللہ نے رکے نہیں رب نے فرمایا اللہ تخافو پھر ڈری نا دربار جاندہ ہے تو جاوے پیا ڈری نا گڈی خستی ہے خسے پہ ڈری یار بولے نا ڈری نا مرید ہٹدن ہٹ جاوے ڈری نا تیرا رازق میں تینو عزت تے مقام دی اگر میں دینا ہے پھر سن میں تیرے تے رحمتہ دے نازل فرشتے بھی کراں گا تیرے دل جو آمن جاوان والا خوف بھی ختم کراں گا ولا تحزنوا تینو کدی غم نہیں ہونا وابشروا اور وہ خوشخبری بھی مل جانی آخری اعتبار کا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام رب کائنات نے فرمایا پہلے منو رب مان پھر استقامت کر پکا ہو جاؤ پکا ہوان تو بعد رب نے فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون پوری لسٹی بنا کے سامنے رکھ دیتی رب نے فرمایا جدو میری مرضی تے چلیں گا فرشتے بھی نازل ہوں گے دل جو خوف بھی میں کر دیں گا دنیا اور آخرت اور قبر اور عشر دا ڈر بھی تیرے دل جو میں کر دیں گا ہوئے گا کی اللہ نے فرمایا وابشروا پھر انہوں بشارت بھی دیو یا اللہ کیڑی شہدی اللہ نے فرمایا وابشروا بالجنت التي کنتم توعدون رب نے فرمایا اے جنت بتائی پچھلے کم کر دیا رب کو جنت نہیں دیا سمجھ آگئی ٹائم اتنا انشاءاللہ تعالی زندگی ہوئے تو میل ہوندے رہندے لیکن شاہ صاحب ورگا میں خطاب نہیں کر سکتا ہو ہی نہیں سکتا بڑے آلہ نے اے جتنی حدیثہ یہ جتنا قول میں پڑھیا میں پنجابی میں سارا پڑھیا انہوں عربی میں بھی سنا لیں انہاں دا کمی میں نہیں پوری کر سکتا صرف ایک ونگار آئی ہندی سمجھو انہاں دا شگیر انہاں دا نوکر میں وہ حاضر ہویا لیکن جملہ ذہن تے رکھو قرآن اور حدیث ساڑھے واسطے واحد نصاب کی ہے نصاب یہ ہے پہلے شروع تو بھی دسیا ہے امام واسطے معیار اسا بنایا ہے خطیب واسطے معیار ساڈے کول ہے مدرس واسطے اسی ٹیسٹر رکھے ہے اسی کوئی سکول ٹیچر یا کسی جگہ تے کوئی لیڈی ٹیچر بھی رکھنی ہوئے ان دے واسطے ساڈے کو ٹیسٹر ہے ساڈے کو معیار اور شرطاں ہیں قواعد و ضوابط ہیں اس معاشرے دے اندر اگر ضابطہ نہیں ہے تو صرف پیراں واسطے کوئی نہیں پیر نو پرکھو چیک کرو اے صبح کیوں جی گزاردا ہے رات کتے ہوندا ہے دینے کتے ہوندا ہے حلال تے حرام دی تمیز کتنی کردا ہے اے ادب مصطفیٰ کتنا کردا ہے لجپال دی اصحاب و آل دا خیال کیویں رکھدا ہے پہلا سبق ہوندا ہے سند پیچھے ملدی ہے سبق کیویں ولی واسطے کہ بالکل عقیدہ ٹوٹل ٹھیک ہوئے تے سند اللہ تعالی پھر ولایت دی تاں دیندا ہے جے عمل بھی نال ٹھیک اللہ تعالیٰ توانوں تے میں سمجھ بھی عطا فرمائے عمل دی بھی توفیق نصیب فرمائے وما علیہ